بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر پل ذکر و اذکار میں گزرے۔ ہماری ایک بہن ہے، انڈیا سے ہیں، انہوں نے ایک ایکسپیرینس بتایا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ جاب کرتی ہیں جہاں انہیں ملٹیپل لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، ان سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک گروپ ہے، وہ وہاں پر ایڈ ہے، وہاں وہ مسلم بیلیف کی اور دوسرے اسلامک چینلز کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھ کر موٹیویٹ ہو کے درود پاک اور دوسرے اذکار کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کو جو فیض ملتا ہے تو وہ انہیں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ خاتون آئیں، ان سے ان کی ایج 45 کے قریب تھی، کافی اچھی ان سے بات چیت ہے، اور یہ کہ وہ ذکر و اذکار اور ان سب سے بہت دور ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے، اور کچھ وہ خود بھی ذکر و اذکار میں، نمازوں میں سستی کرتی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور فلمیں ڈراموں میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، ناولس میں بہت انٹرسٹ ہے، گانے سننا، اور گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ ان سے ملنے آئی تھیں، ان سے بات چیت ہوئی۔ اچھا، وہ خاتون بھی اس گروپ میں ایڈ تھیں۔ اب ان خاتون نے جو گروپ میں ویڈیوز آ رہی تھیں وہ دیکھنا شروع کی۔ اب جب انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو ان ویڈیوز کا ان کے قلب پر اثر ہوا، الحمدللہ۔ بتاتی ہیں کہ ان کو بتانے لگی، چونکہ تم مسلم بیلیف کی ویڈیو شیئر کرتی ہو، دوسرے اسلامک چینل کی ویڈیوز شیئر کرتی ہو، تو میں درود شریف وغیرہ بہت کم پڑھتی تھی۔ کبھی جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن بس ایک تسبیح پڑھ لیا، اس طریقے سے نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہے، ذکر و اذکار بھی نہیں ہے، اور پورا دن میرا ان برے کاموں میں گزر جاتا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے وہاں تمہاری ویڈیوز جو تم بھیجتی ہو، لنک شیئر کرتی ہو، میں نے دیکھنا شروع کی تو میرے قلب پہ بڑا اثر ہوا۔ پہلے میں نے دیکھا کہ درود پاک کیسے پڑھا جا رہا ہے، درود پاک کے مشاہدات سنے، درود پاک ہدیہ کیسے کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں پتہ تھا، میں نے وہ دیکھا۔ کہتی ہے میں نے وسیلہ فاطمہ کی ویڈیو دیکھی، پھر بہت سارے ایکسپیرینسز سنے، اور پھر جو ہے درود ابراہیمی کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور درود ابراہیمی کے بہت سارے ایکسپیرینسز سنے، اور میں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیمی کبھی 21، کبھی 41، کبھی 100 بار ہدیہ کرتی، دعا کرتی۔ کہنے لگی اس طرح کرنے سے نا میرے قلب کی کیفیت بدلی اور مجھے توبہ نصیب ہوئی۔ میں نے اللہ سے بہت توبہ کی کہ یا رب، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ برے کاموں میں گزار دیا، نہ نماز، نہ ذکر، نہ درود، اور دن اور رات بس گناہ کے کام کرتی رہی، مجھے معاف فرما۔ کہتی ہیں کہ اب میرا حال یہ ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں اور پورا ٹائم درود شریف پڑھ کے گزارتی ہوں، گناہوں سے بچتی ہوں، اور اس کی برکت سے میرے بچوں میں بھی بہت تبدیلیاں دیکھی، میں نے گھر میں بھی بہت تبدیلیاں دیکھی۔ کہتی ہیں کہ میں روزانہ جو ہوں اور نماز کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھ کر درود پاک پڑھتی ہوں اور ہدیہ کرتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں۔ کہتی ہیں ہمارے ایک جاننے والے کچھ ٹائم پہلے عمرہ یا حج پہ گئے تھے، ان سے میں نے آب زمزم خالص منگوایا تھا، انہوں نے لا کے دیا۔ جب وہ تھوڑا کم ہونے لگا تو میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر لیا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ آب زمزم میں اگر آپ مطلب عام پانی میں ایک بوند آب زمزم بھی ڈال دیں تو وہ پوری تاثیر آب زمزم کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں تو میں نے آب زمزم اس میں ایڈ کر دیا، پانی ایڈ کر دیا اس میں۔ پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اور ان کے جاننے والے عمرے کے لیے گئے، تو انہوں نے ان سے بھی جو ہے خالص آب زمزم کہا، تو انہوں نے بھی ان کو دے دیا۔ اب ان کے پاس ایک پرانی بوٹل تھی، اس میں پانی ایڈ تھا، اور ایک نئی بوٹل تھی جو پوری خالص تھی۔ ان کی والدہ نے ان سے تھوڑا سا آب زمزم کا ریکویسٹ کی کہ انہیں آب زمزم چاہیے۔ اب انہوں نے اپنی والدہ کو جو پانی ملا ہوا آب زمزم تھا وہ بوٹل میں ڈال کے دے دیا، اور سوچا کہ آب زمزم اس میں یہ جو نیا آیا ہے رکھ لیتی ہوں، یہ پرانا والا دے دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی والدہ کو بھجوا دیا۔ اب کہتی ہیں کہ اس دن جب میں فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے بیٹھی تو جب دعا مانگنے لگی، دعا نہیں مانگ سکی، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی کام آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے دوبارہ سے درود پاک پڑھا، ہدیہ کیا، تو میں ہدیہ کر ہی رہی تھی کہ دروازے پہ کوئی آ گیا تو صحیح سے ہدیہ نہیں ہو سکا۔ کہتی ہیں پھر جب میں درود شریف پڑھنے بیٹھی، ہدیہ کرنے لگی تو کوئی کام نکل آیا، کسی نے آواز دی تھی۔ کہتی ہیں سارے دن دوپہر تک یہی ہوتا رہا، نہ مجھے ہدیہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ ہی دعا مانگنے کا موقع ملتا۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے کہ آج نہ میں ہدیہ کر پا رہی ہوں، نہ دعا مانگ پا رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ پھر میرے ذہن میں اللہ کے کرم سے یہ بات آئی کہ میں نے اپنی والدہ کو خالص آب زمزم نہیں بھیجا، جبکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے آب زمزم بھیج دو، کسی چیز کے لیے ضرورت تھی غالباً اپنے لیے، بہرحال۔ تو کہتی ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے رو رو کے اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور میں نے جو ہے اپنی والدہ کو پھر فوراً سے نئی والی بوٹل سے خالص آب زمزم نکال کے بھیجا۔ کہنے لگی کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، یقیناً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ عمل ناپسندیدہ ہوا،
تبھی جو وہ ذکر کر رہی تھیں، جو عبادت کر رہی تھیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی جیسے ہونا چاہیے۔ تو کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ملی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فوراً سے میرے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ آج میں نے یہ چیز صحیح نہیں کی، اور توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اور ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، بہترین چیز ہمارے لیے رکھتے ہیں، اور خود جو ہے عام چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اور اولاد ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ان کا بہترین خیال رکھیں اور عام چیزیں ہم خود استعمال کریں۔ لیکن یہاں الٹا ہوا، لیکن اللہ نے توفیق دی، اللہ نے جو ہے قلب میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے اپنی غلطی بھی سدھاری، روح کے معافی بھی مانگی۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ عبادت کر رہے ہو، آپ درود پاک پڑھ رہے ہو، اور اچانک سے آپ کی کیفیت نہ بنے، یا آپ کے درود پاک کو لگے آپ کو کہ ویسے نہیں ہو پا رہا جیسے روز ہوتا ہے، تعداد میں کمی آ جائے، یا آپ ویسے نہیں پڑھ پاؤ، کیفیت نہ بنے، تو فوراً توجہ دھیان دو اپنی طرف، اپنی غلطی کو تعین کی طرف، کہ کہیں کچھ ایسا مسئلہ تو نہیں ہو گیا کہ میں یہ کام نہیں کر پا رہا۔ اور اگر آپ کو فیل ہو تو فوراً توبہ کریں۔ اور یہ بڑی کرم کی بات ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو نا، تو آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے، گناہوں کی توبہ ملتی ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت ملتی ہے، اور پھر اللہ عز و جل کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ درود شریف استغفار کے ساتھ ساتھ نا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، خلق خدا کی خدمت کریں، مدد کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال سدھاریں۔ اس سے بہت جلدی فیض ملتا ہے اور تاثیر بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھیں، اور ہمیں بھی ہر پل نیک اعمال کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔